تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 130۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ: اور ملت ابراہیمی سے وہی روگردانی کرے گا جس نے اپنے نفس کو احمق بنایا، اور بے شک ہم نے ان کو منتخب کر لیا دنیا میں، اور وہ آخرت میں صالحین میں سے ہیں۔ ملت ابراہیمی سے وہی اعراض کرے گا جو احمق ہو، یعنی بے وقوف ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت میں توحید الہی پر جینے اور مرنے کا حکم ہے، اور شرک سے بیزاری ہے، ظاہری باطنی نظافت اور طہارت ہے، مہمانی ہے، قربانی ہے، اللہ کی عبادت ہے اور فرما برداری ہے، انابت الی اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا، صحیح انسانیت کی تعلیم ہے، ان کی ملت کا اتباع کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا۔ چنانچہ سورہ نحل میں ارشاد ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ ابراہیم کی ملت کا اتباع کیجیے، جو باطل دینوں کو چھوڑ کر حق ہی کی راہ پر چلنے والے تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل اتمام کلمات اور ان کو لوگوں کا پیشوا بنانے کا اعلان، اور ان کے کعبہ بنانے اور قبولیت کی دعا کرنے، اور اپنی نسل میں سے نبی آخر الزماں کی بعثت کی دعا مانگنے کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ ملت ابراہیمی سے وہی شخص بے رغبت ہو سکتا ہے، ملت ابراہیمی سے وہی شخص بے رغبت ہو سکتا ہے، اور ان کی ملت سے وہی روگردانی کر سکتا ہے جو عقل سے کوڑا ہو، اور جس نے اپنے نفس کو بالکل ہی احمق بنا دیا ہو۔ کوئی سلیم الفطرت عقل مند انسان ان کی ملت سے انکاری نہیں ہو سکتا۔ ملت ابراہیمی اس وقت ملت محمدیہ میں منحصر ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے داعی ہیں۔ جو لوگ اس سے بیزار ہیں وہ لوگ مشرک، بت پرست، بے حیا، بے شرم، بد اخلاق، بد اعمال، دھوکے باز اور زمین میں فساد کرنے والے اور قوموں کو لڑانے والے ہیں، اور جس قدر بھی دنیا میں قباحِ اور خراب کام ہیں سب انہی لوگوں میں پائے جاتے ہیں جو ملت ابراہیمی سے ہٹے ہوئے ہیں۔ گو کمزور ایمان والے مسلمانوں میں بھی معاصی ہیں، لیکن اول تو انہیں گناہ سمجھتے ہوئے کرتے ہیں اور دوسرے توبہ کرتے رہتے ہیں، اور ہر حال میں گناہ بھی حماقت ہی سے ہوتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا، دنیا میں ان کی فضیلت اور برتری سب پر ظاہر ہے، سب قومیں ان کی فضیلت کی قائل ہیں، اور ان کے بعد جو بھی نبی آیا ہے انہی کی نسل اور ذریت میں سے آیا ہے، اور سب ان کو مانتے ہیں اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔